یہ ہے تھوڑا سا مشکل. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. جو شادی شدہ ہے نا, یہ شکل و صورت جو ہے نا, یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو, خوبصورتی کیسی ہو, لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے, جو کردار کی ہوتی ہے, جو گھر گرہستی کی ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت ہو اور بدتمیز بھی ہو, مجھے بتائیں نا ایسے بندے کو دوست بناؤ گے جو بہت خوبصورت ہے, اس جیسا خوبصورت پورے ملیر میں نہیں ہے, مگر بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو جب دوست نہیں بناؤ گے تو بیوی کیسے بناؤ گے, شوہر کیسے بناؤ گے؟ خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات, دل خوبصورت ہونا چاہیے, اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے, اور سب سے مین چیز دینداری ہے. اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش, لڑکیوں کی بات ہو گئی, ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں, کسی بزرگ سے پوچھیں, بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا, خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, گھر گرہستی آتی ہو, خاندان بڑا ہو, بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی, یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں, جس کی شادی نہیں ہوئی نا, اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے, ماں ہی دیندار نہیں ہے, ماں ہی برے کاموں میں ہے, تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں, غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں, سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے, پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں, پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے, تم نے زبانی 18 پارے سنا دیے, اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے. کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, ماں تلاوت قرآن کرتی تھی, ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا. اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی, گانے سننے والی, بے پردہ گھومنے والی, نمازیں قضا کرنے والی ہوگی, اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں. بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی. بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی, صرف پیسہ, صرف جہیز. نہ کریں ایسا, وہ بچے بھی نہ کریں ایسا, اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو, اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, جہیز بھی لائے گی, مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے, اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے, غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے, اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے, بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ, کس کام کی اس کی خوبصورتی, جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے, اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو کیا بچے کی تربیت کرے گی, اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں, وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں,
کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کس نے کماتا ہے یہ بتاؤ، ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، آپ یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے، یہ پوچھا کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ سود تو نہیں کماتا۔ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیث پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے۔ نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے۔ ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا، آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ کرے، اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ علماء کرام فرماتے جو یہ وفل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے۔ اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو۔ خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، با اخلاق بیوی عطا کر دی ہے۔ یقین کریں، اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی۔ یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے اور یہ تلاش کرنا چاہیے۔ نیک پارسا بیوی، با اخلاق بیوی، نمازی اور با پردہ بیوی۔ تو اے میرے نوجوانوں اور اے میرے بزرگوں، آج جو میں چند منٹ آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، یہی بات، ایک نکاح کی محفل ہے نا، میں اسی بات کو اجاگر کرنے آیا ہوں کہ جب رشتہ کرو، چاہے اپنی بچی کے لیے کرو، چاہے اپنے بچے کے لیے کرو، پہلے دیکھو سامنے والا دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، حرام تو نہیں کما رہا، حرام کام تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھا، مجھے اس کا جواب پتہ ہے شیطان کیا دے گا؟ ارے جناب یہ ایسے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب مولانا صاحب تو کہہ کے چلے جائیں گے آج کے دور میں ویسے ایسے لڑکے نہیں ملتے، ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ دن یاد ہے، میری شادی کو تقریباً 25-30-26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 25 سال پہلے الحمدللہ اس وقت بھی میری داڑھی تھی۔ آج تو بچہ داڑھی رکھ رہا ہے، میں وہ دن یاد ہیں جب داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے داڑھی رکھ لو گے تو بیوی کون دے گا، شادی کون کرے گا؟
याद रखें ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, जो नसीब में है वो होकर रहेगा। अगर सारे लोग दीनदार लोगों को तलाश करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह लड़के दीनदार होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये डिमांड माशरे में क्रिएट हो जाए कि बेपर्दा लड़की से शादी नहीं करनी, लड़कियां बापर्दा होना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है आज डिमांड ये बुरके वाली नहीं चाहिए, तो बेचारी बुरके वालियां बुरका उतार रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं कि उनके रिश्ते हो जाएं। ये मैंने और आपने कल्चर डेवलप करना है। आज दावत इस्लामी में लाखों बाई मामा दाढ़ी वाले इस्लामी भाई हैं, लाखों इस्लामी बहनें पर्दा करती हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? होने को उनकी भी हो जाती हैं। हिम्मत करनी चाहिए। याद रखो, तुम एक रिश्ते को इसलिए ठुकराओ कि ये अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह बेहतरीन रिश्ता दीनदार तुम्हारे घर की चौखट तक भेज देगा। भरोसा तो करो ना अल्लाह पर। इसलिए लड़की दे दी कि दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें रब पर भरोसा नहीं है। ये सारी बातें ना शैतान दिमाग में लाता है। मिसाल के तौर पे जब हराम रोजी पर बात करो ना, हराम ना कमाया करो, झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाया करो, रिश्वत का काम मत किया करो, तो शैतान दिमाग में बात डालता है, यार अगर ये छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा। जब भी हराम की बात करते ना तो इंसान पहली बारी में सोचता है यहां छोड़ देना है, फिर पीछे से शैतान ये ख्याल डालता है नहीं छोड़ना नहीं, बच्चों का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे एक बात का जवाब दें, जो हराम कमाता है, जो भी हराम कमाता है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, रोजी मिल रही है, सब मिलकर जवाब देंगे रोजी देने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? बच्चों के रिश्ते घर भेजने वाला कौन है? बच्चों को खुशियां देने वाला कौन है? शादी कामयाब हो जाए ये बरकत डालने वाला कौन है? शादी के बाद औलाद की नेमत देने वाला कौन है? जब सब देने वाला रब है, मुझे एक बात बताइए, हराम कमाने वाला हराम कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, उसको फिर भी पैसे मिल रहे हैं, वो हलाल करेगा तो अल्लाह रोजी रोक लेगा हैं? अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह की तरफ तुम बढ़ोगे, फर्माबरदारी करोगे और अल्लाह रोजी बंद कर देगा, ये कैसे मुमकिन है? अरे तुम हराम का एक दरवाजा बंद करो, अल्लाह हलाल के 100 दरवाजे खोल देगा, वो गैब के खजानों से देगा। तुम हम एक गलत रिश्ता, एक बाप बेपर्दा या हराम कमाने वाला या जिसका अकीदा ठीक नहीं, उस रिश्ते को इंकार कर दो, देखो अल्लाह तुम्हारे घर के दरवाजे तक एक नेक पारसा रिश्ता खुद अता फरमाएगा। हिम्मत तो करें ना, हम सब मिलकर ये हिम्मत करें, कंप्रोमाइज ना कर लिया करो, क्योंकि बाद में रोना हम नहीं है। हमारी बच्ची दुखी हुई, रोना हम नहीं है बाद में, हमारा बच्चा दुखी हुआ, परेशान बाद में हम नहीं होना, यार किधर रिश्ता कर दिया। तो पहले सोच लो ना। तो शरीयत मुझे और आपको एक गाइडलाइन देती है कि निकाह से पहले क्या देखना है, क्या सोचना है, प्रियोरिटी और तरजीह किसको देनी है। हदीस पाक में एक और बड़ा प्यारी हदीस है जिसका मजमून है, बेहतरीन निकाह वो है कि जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें फरीकैन पर वजन कम हो। आजकल तो निकाह को इतना कीमती, इतना महंगा और इतने रस्मो रिवाज, ओहो भाई, अब गरीब आदमी, अच्छा गरीबों का भी मजाक अलग मिजाज है, कर्जा ले लेंगे, रस्में पूरी करनी है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं किया, ये वाले कपड़े नहीं सिलवा, लोगों के चक्कर में खुद मकरूज हो गए। लोग देंगे तुम्हारा कर्जा बाद में आके, है मना कर दे, नहीं है भाई हमारे पास, हम इतना ही खिला सकते हैं, हम इतना ही काम करेंगे। इतना बड़ा करना है लोगों को दिखाने के लिए, बाद में सारी जिंदगी नौकरी करके कर्जा उतारना है। तो ये रस्मो रिवाज को छोड़े, शरीयत ने बहुत सादा रखा है निकाह। ये बड़ा अच्छा है कि मस्जिद में निकाह हो रहा है, मस्जिद में निकाह करना अफजल लिखा, अल्लाह के घर की बरकतें भी मिलेंगी ना। तो जितना दिखलावा, जितनी, अब ये रेस है कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। आपका यार इसने अपनी शादी ऐसे की, मैं इससे आगे करूंगा, तो अगला उससे आगे कर लेगा, फिर क्या करोगे। इस चक्कर में अपने ऊपर कर्जा ना डाले, बल्कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूं कि लोगों पर खर्च करने के बजाय बच्चों पर खर्च कर ले जिनकी शादियां हैं, उन्हें मदीने भेज दे भाई, तो जाओ दोनों शादी करो, मदीने जाओ, हम मेहमानों को निपट लेंगे खुद ही। और मेहमानों ने खाना खा के भी कीमत कर दी है, ना खाकर भी कीमत ही कर दी है, जितना भी खिला दो बाहर निकल के यही कहना देखो कितने कंजूस हैं। और अल्लाह के बंदो, इस पूरी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते। तो जो शरीयत की अहकाम, यकीनन वलीमा करना सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन दिखलावा और बहुत ज्यादा और बड़ा सा करना और इतनी सारी डिशें रखना, जेब इजाजत नहीं दे रही फिर भी करना, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हजरत बिलाल के एक भाई थे, आप भी अफ्रीकन थे, आप सब, मैं अफ्रीकन कह रहा हूं तो उससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि रंग रूप और जो स्टाइल जो होता है उन लोगों का, तो है दुनियावी तौर पे उनका रंग जो है वो अफ्रीका वालों जैसा था। तो उनके भाई खालिद नाम था, किताबों में उनका नाम खालिद लिखा है। अब उनका निकाह का वक्त था, आज भी हम एक निकाह की महफिल में हैं,
تو اب کیا ہوا, انہوں نے حضرت بلال کو ساتھ لیا کہ حضور چلیں ذرا میرے رشتے کی بات ہے. اچھا وہ سمجھے کہ موزن رسول ساتھ چل رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہیں تو ذرا میری بھی خاندان میں بات چیت بھی اچھی ہو جائے گی. وہ حضرت بلال کو لے کر گئے کہ رشتے کی بات کرنی ہے. تو اب لڑکی والے سامنے بیٹھے, حضرت بلال اور ان کے بھائی ساتھ بیٹھے, اور حضرت بلال نے اپنے بھائی کا رشتے کے لیے گئے تھے. تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتے ہیں؟ لڑکی والوں سے کہتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پہلے غلام تھے, اللہ پاک نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے, ہم گمراہی میں تھے, اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے, ہم غریب تھے, اللہ پاک نے ہمیں غنی کر دیا ہے, اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا اور کہا اگر آپ کو رشتہ کرنا ہے تو آپ رشتہ کر دیجئے, ہم ایسے لوگ تھے, اب اللہ نے ایسا کر دیا ہے. اللہ اکبر. پسند نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں, ہم چلے جائیں گے, اگر آپ کو رشتہ نہیں کرنا تو ہم چلے جائیں گے. حضرت بلال کے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بھائی تعارف کیسے کروا رہے ہیں, بتا رہے ہیں ہم پہلے غلام تھے, اب آزاد. ٹھیک ہے غلام تھے, بتانا ضروری تو نہیں تھا, حضرت بلال نے سب بتا دیا. اب لڑکی والے بھی کتنے سعادت بنتے, کہتے ہیں ہمیں آپ کی پیشکش منظور ہے, انہوں نے فوراً رشتہ قبول کر لیا. اب جب واپس گئے تو حضرت بلال کے بھائی کہتے ہیں بھائی جان میں آپ کو لے کر گیا, آپ نے تو ساری باتیں بتا دی ان کو, ہیں کچھ تو چھپا لیتے, ہم غلام تھے یہ بھی بتا دیا, ہم غریب تھے یہ بھی بتا دیا, ہم مسلمان نہیں تھے یہ بھی آپ نے بتا دیا, ساری باتیں بتا دی. آئے ہائے. حضرت بلال کہتے ہیں میں نے سچ بولا ہے اور اسی سچ کی بدولت تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے. اب یہ بات اتنی زبردست ہے جو آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ڈیزاسٹر بن رہی ہے کہ نارملی رشتے کے وقت بہت چیزیں بڑھا چڑھا کر بتائی جاتی ہیں کہ جناب ہم تو یہ ہیں, تو ہمارا اتنا بچہ لڑکا اتنا کماتا ہے. اچھا لڑکی والوں کی طرف سے بھی بہت لمبی لمبی لسٹیں بتا دی جاتی ہیں کہ ہماری لڑکی کو یہ سارے کام آتے ہیں. پھر رشتے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہ یہ وہ تھا, نہ یہ وہ تھا یا وہ تھی. پھر بعد میں بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلی بنیاد ہی سچ پر رکھنی چاہیے. آج چھپائیں گے کل تو نہیں چھپ سکے گا نا. آج اگر جھوٹ پر کسی عمارت کی بنیاد رکھی جائے گی, یہ کب تک عمارت چلے گی, یہ کب تک معاملہ چلے گا. تو کبھی بھی زندگی میں صرف رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے, رشتے میں بھی, کاروبار میں بھی, اور زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے سچ بولنا ہے. بڑی خوبصورت بات بزرگوں سے سنی ہے, سچ کو آنچ نہیں ہے. سچ بات بعض اوقات سامنے والوں کو بری لگتی ہے, لیکن ابھی بری لگ جائے تو اچھا ہے. ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے رشتے ٹوٹ جائیں, آگے جا کے کاروبار تباہ ہو جائے, آگے جا کے پارٹنرشپیں ختم ہوتی ہم نے دیکھی ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے, اور یہ جھوٹ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے, سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ کیا چیز ہے, کہ جب انسان, روایتوں کا مضمون ہے, جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ اس بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچئے رحمت کے فرشتے کتنے دور ہو گئے جو روز جھوٹ بولتے ہوں گے. پھر ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں, کاروبار میں برکت نہیں. تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور حدیث پاک ہے, بلکہ حضرت امام عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مومن بلا عذر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبودار چیز نکلتی ہے, یہاں تک کہ وہ عرش پر پہنچ جاتی ہے, اور عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں, اور 80 خطائیں اس کے ذمے لکھی جاتی ہیں جن میں سب سے کم احد پہاڑ کی مثل ہے. یعنی 80 ایسی خطائیں اس کے نام پر لکھی جاتی ہیں جیسے ایک خطا کم سے کم خطا احد پہاڑ کے برابر ہے. تو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے جھوٹ بولنا جو ہم اپنے اوپر لاد رہے ہوتے ہیں. کچھ مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی کام نہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ایسی تفریح میں جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی رشتہ بنانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. نہ کریں ایسا, اپنا امیج بڑا ہو جائے, لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا آدمی ہوں. کیوں جھوٹ بولنا ہے بھائی, جدھر رہتے ہیں ادھر بتا دیں, کیا ضرورت ہے اپنی سوسائٹی مہنگی والی بتانے کی. اچھا پھر جھوٹ بول کر سنبھالنا بھی مشکل ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, جھوٹا جو ہوگا نا وہ آلویز مضطرب رہے گا, پریشان رہے گا, کیونکہ اس کو جھوٹ سنبھالنا ہے. وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب جیسے یہ آفس میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں, لیٹ ہو گئے, بھائی کیوں لیٹ ہو گئے, ٹریفک جام تھا. آپ نے جھوٹ بولا, بتا دیتے میری آنکھ دیر سے کھلی, گھر سے دیر سے نکلا, تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی لیکن گناہ تو نہیں ملے گا. اچھا یہ تو ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, ٹھیک تو خیر یہ بھی نہیں ہے, مگر ایک اور کیا کرتے ہیں, 2 دن چھٹی کی. چھٹی کیوں کی, نانی کا انتقال ہو گیا تھا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے. اب نانی دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو نانی کو بیمار کہہ دیں, کیونکہ نانی تو گھر میں بیٹھی ہے, وہ 2 دن چھٹی کے لیے نانی کا انتقال کیا. اب سنبھالیں اس فائل کو. کہاں رہتے ہو بھائی, اور رہتا رنچوڑ لائن میں, کہتا رہتا ڈیفنس میں ہوں.
اب ساری زندگی دوستوں کے سامنے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے دوستوں کو ڈیفنس بتایا گیا. کبھی نیند میں بھی پوچھیں گے تو غلطی نہ ہو جائے. ٹینشن اپنے پر خود ہی ٹینشن پال لی نا. جھوٹ بولنے کیا کام کرتے ہو بھائی؟ میرا تو بہت بڑا بزنس ہے. کس چیز کا بزنس پوچھے گا تو ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا. کرتا تو نوکری تھا, اب سوچے گا کہ بزنس کون سا بناؤں, فوری طور پر بزنس بنا لے گا کپڑے کا. اچھا کون سے کپڑے کا؟ اب تیسرا جھوٹ لیڈیز کا. اچھا کیا امپورٹ ایکسپورٹ؟ اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فلاں والے بھائی کو لیڈیز کپڑے کا کاروبار بتایا ہوا ہے. اب جھوٹ تو یاد نہیں رہے گا. 4-6 مہینے بعد بندہ پوچھے کیا کرتے تو بولے یار میں تیل کا کام کرتا ہوں. تم تو کپڑے کا کرتا تھا. ہاں وہ کرتا تو تھا, پھر وہ کپڑا ختم ہو. اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. آپ کیوں جھوٹ بول کر اپنے اوپر ایک تو گناہ کا انبار الگ لگا ہوا ہے, دوسرا آپ مضطرب رہیں گے. روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پر نور ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. سچا ہمیشہ پرسکون ملے گا آپ کو, کیونکہ اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. آپ جب پوچھیں گے بتائے گا کیا کرتا. اچھا میں کیا کرتا ہوں, اس سے میری ذات کو کیوں ڈیگریڈ آپ سمجھتے ہیں؟ بھائی کوئی غریب آدمی بھی ہے تو اللہ نے اسے غریب بنایا, اس کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ غریب ہونے پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ مگر پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب بننا بھی بس, اگر غریب ہیں تو بھی اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے. میں کیسے بتاؤں میرے چاچا رکشہ چلاتا ہے, میں کیسے بتاؤں میرے چچا کا بیٹا سائیکل پہ گھر پہ جاتا ہے, کیا حرج ہے؟ میرے آقا بلال حبشی کے گھر گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی سواریاں تھیں. اللہ اکبر. اب سنیے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں. آپ چاہتے تو جنت کے خزانے آپ کے پاس آ جاتے. خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں. مگر نبی پاک نے اختیاری طور پر غربت والی زندگی گزاری. علماء نے اس پہ بڑا ڈیبیٹ کیا کہ پیارے آقا رب کے حبیب ہیں, یہ کائنات جب ان کے لیے بنائی گئی, آپ بہترین گھروں میں رہتے, آپ بہترین پوشاک استعمال کرتے, آپ مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے, زبردست سواریاں استعمال کرتے, آپ کیوں فقر و فاقہ میں رہے؟ آپ کیوں چٹائی پر سوتے رہے؟ آپ نے کیوں جناب مٹی کے برتن میں کھانے کھائے؟ اللہ اکبر. علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی. فرمایا اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے نا تو جو غریب امتی ہوتے وہ سارے سوچتے رہتے کہ ہم سنت پر عمل کیسے کریں گے, ہم کہاں سے کروڑ روپے کا لباس پہنے, ہم کدھر سے جناب 5 لاکھ کی خوشبو لگائیں, ہم کدھر سے جناب مرسیڈیز کار لیں. نبی پاک کا تو اس زمانے میں سب سے مہنگا گھوڑا تھا, آج کی سب سے مہنگی سواری تو یہ ہے. وہ غریب تو مر جاتا. نبی پاک نے غربت والی زندگی گزاری کہ ہر غریب مسلمان خوشی خوشی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے. اور اگر امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤن لائے, اپنی زندگی میں سادگی لائے تاکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر سکے. تو ایسے میرے آقا ہیں. تو ہم کس بات کی شرم میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ جھوٹ کس طرح خاندانوں کو برباد کرتا ہے. اور کچھ لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے اور جھوٹوں کو قریب رکھنا بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں تو اچھا ہی دوست وہ لگتا ہے جو لمبی وہ پرانی ایسی عجیب باتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ جناب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے. نہیں, جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. آپ بتائیے, خود آپ کو جملہ پتا ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت. جس پر لعنت برس رہی ہے وہ میرا دوست ہے تو مجھ پر بھی برسے گی نا, اس کا ریفلیکشن آئے گا. یاد رکھیے گا. اب یہ آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے میری بہنوں کو بھی سبق لینا ہے اور میرے بھائیوں کو بھی سبق لینا ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا, تاجر تھا ایک زمانے میں, اس کے پاس بڑے پیسے تھے. اب اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی. اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت تھا. اس نے کہا میری زوجہ کہاں گھر میں کام کرے گی. اس زمانے میں بھی غلام وغیرہ بکتے تھے. اس نے کہا جاتا ہوں کوئی اچھا سا غلام لے آتا ہوں اور میری زوجہ کا وہ گھر گار کا سارا سودا سامان بھی لائے گا, خدمت بھی کرے گا. تو اس نے جناب ایک بڑے اچھے غلام کی نظر آیا, بڑا ہیلدی سا, بڑا مضبوط توانا آدمی تھا. کہا یار یہ سارے کام کر دے گا. تو بڑے کم قیمت پہ اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا. مثال کے طور پہ اس زمانے میں 10,000 روپے کی ویلیو تھی. کہ 5,000 میں یہ غلام دیا, 5,000 میں دیا. یار اتنا فٹ فاٹ بندہ ہے, 10,000 کی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, 5,000 میں کیوں دے رہے ہو؟ کہ ایک فالٹ ہے اس میں ایک غلطی ہے, اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے, پورے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. کہا بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے. اب شاید اس زمانے میں اس نے کہا کہ میں تو روز بولتا ہوں, کوئی بات نہیں, آدھی قیمت پہ مل رہا ہے, لے لیا اس نے. اب غلام لے کر گھر آیا, زبردست غلام, روز کھانا بھی پکا رہا ہے, صفائی بھی کر رہا ہے, گھر کے کام بھی کر رہا ہے, ایوری بڈی از ہیپی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ دن آ گیا کہ سال میں اس کے جھوٹ بولنے کا جو دن تھا. اب اس ظالم نے کیا کیا, کہتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے, اور نئی جن کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا میری جو ہے نا بات غور سے سنیے گا. آپ کا جو شوہر ہے نا وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے, اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کے علاوہ کہیں اور شادی کر لے گا.
ओ बीवी तो बीवी, औरत तो औरत ही होती है। अच्छा ऐसा कोई बात तो सुनने में फौरन तैयार है ना हम। अगला जो भी कहे, झूठ कहे, सच कहे, हम कान के इतने कच्चे हैं कि कोई हमें किसी के बारे में बात करे हम फौरन मान लेते हैं। अच्छा मेरा शौहर ऐसा है। एक गुलाम की बात सुनकर शौहर पर बदगुमान हो गई। हाँ तुम्हारा शौहर बिल्कुल प्लान बनाए बैठा, अंदर की खबर ला रहा हूं। हमें भी लाके लोग ये कहते हैं ना, भाई साहब बड़ी अंदर की खबर लाया हूं, और हम भी कहा ना अच्छा अच्छा बता बता, बैठ चाय भी पी भाई, बता अंदर की खबर क्या है। ये लोग हमारे कारोबार, हमारे, इसको हदीसों में चुगलखोर को मोहब्बतों का चोर कहा गया। और हमें चुगलखोर सबसे ज्यादा पसंद है, जो हमें कभी इधर की लगाई कभी उधर की बुझाई। इसमें औरतें भी होती हैं और इसमें ऐसे मर्द भी होते हैं। अब सुनिए, वो औरत कहती है अच्छा मेरा शौहर ऐसा, कहा बिल्कुल पक्की अंदर की खबर लाया। हल भी बता, एक हल है, मैं एक बाबा को जानता हूं, वो कुछ पढ़ाई करेगा, आपके शौहर का इरादा बदल जाएगा। जल्दी बता कैसे करना है। बस आप अपने शौहर के गले के पास जो बाल है ना, 3-4 बाल मुझे काट के दे दो, बस फिर मैं अमल करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये उस्तरा ले ले, इस उस्तरे से आप रात को सोए तो काट लीजिएगा। कहा ठीक है। अब गया शौहर के पास, हाजी साहब अंदर की खबर लाया हूं, बड़ी खतरनाक बात है। बोला क्या बात है। कहा आपकी बीवी के प्लान ठीक नहीं है। कहा क्या प्लान है। बोला आपको कत्ल करना है उसको, उसका इरादा आपको कत्ल करने का है और आपके सारी जायदाद पर कब्जा करने का है और किसी और के साथ शादी करनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना प्यार इतनी मोहब्बत हमारे अंदर, नई नई शादी हुई है, वी आर सो हैप्पी। नहीं मैं आपको सही बता रहा हूं, यकीन ना है तो रात को देख लीजिएगा, फिर आंखें खुली रखिएगा, जागते रहिएगा, आपकी बीवी इस तरह लेकर आएगी, आज रात को ही आपका गर्दन काट देगी। अच्छा हो तो नहीं सकता, मगर तू कहता है तो फिर भी देख लेता हूं। रात को बिस्तर पर आंधी आंखें बंद, आंधी आंखें खुली, तैयार बैठा है। ऐसा ही हुआ, बीवी आई बेचारी, उसको दूसरी पट्टी पड़ाई हुई थी। और जैसी उस तरह को गर्दन के करीब लेकर आई, मर्द की तो सिट्टी गुम हो गई कि वाकई मुझे कत्ल करने आई है। उसने बीवी के हाथ से उस तरह लिया और बीवी के गर्दन पे फिरा दिया। अपनी बीवी को खुद कत्ल किया और दूसरे को बंदा खुद जेल में चला गया। वो एक बार साल में झूठ बोलने वाले ने हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। अब ये वाकया किताबों में लिखा है, मगर ऐसा काम करने वाले हमारे खानदानों में बसते हैं, ऐसा काम करने वाले हमारी मार्केटों में बसते हैं, बल्कि हमारे दोस्तों में ऐसे लोग हमने बिठाए होते हैं। हमें मजा बहुत आता है जो उसकी कोई खबर लेकर आए। आज जो आपके सामने किसी की चुगली कर रहा है ना, कल वो किसी और के सामने आपकी बात भी कर रहा होगा। आज आप बड़े मजे ले लेके सुन रहे हो, लेकिन वो आपकी बातें भी किसी और से करता है। हमें तो ये समझ नहीं आती। इसको हदीसों में मोहब्बतों का चोर कहा गया। आपको एक नारा सुनने को मिलता होगा दावत इस्लामी माहौल में कि गीबत करेंगे ना सुनेंगे, और मोहब्बतों के चोर चुगलखोर, ये इसलिए नारे लगाए जाते हैं। ख्याल कीजिए, आंखें खुली रखिए, और ये सब कुछ झूठ है जिसकी वजह से ये नहुसत फैलती है। तो हम मोमिन हैं, हम सच्चे आका के उम्मती, हम क्यों झूठ बोले यार। अच्छा फिर मजाक में झूठ बोल रहे होते हैं। हदीसों में आता है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, वो कयामत के दिन रोता हुआ जहन्नम में डाला जाएगा। हमें फिक्र ही नहीं है। कोई चुटकुलों के नाम पर झूठ बोल रहा है, कोई दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई माल बेचने के लिए झूठ बोल रहा है कि यार चलो झूठा, आप झूठ बोल के माल बेच लोगे, बरकत कहां से लाओगे। ऐसी हराम रोजी को करना क्या है? नहीं, कारोबारी लोग भी बैठे हैं, आप सच बोले। आप कहेंगे यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारी मार्केट माल बेच देगी, मेरा रह जाएगा। फिर ईमान किधर गया, फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया। अल्लाह रोजी देने वाला है। आप आज भी देख लें, पूरी मार्केट में अगर एक दुकानदार सच बोल के माल बेच रहा हो, बेशक महंगा बेचे, ओरिजिनल चीज दे, उसका माल फिर भी बिक रहा होता है। मगर हमें लगता है कि नहीं जनाब हम झूठ बोलेंगे तो ही माल बिकेगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आखिरी हदीस ताजरों के लिए सुना देता हूं, फिर इंशाअल्लाह अपने बयान को खत्म करता हूं। बड़े प्यारे प्यारे नातख़्वां भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह महफिल चलती रहेगी। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक ताजिर ही फाजिर हैं। अब ये कितना खतरनाक जुमला है कि ताजिर ही गुनाहगार हैं। हम सारे ताजिर हैं भाई, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तफसील आगे हदीस में क्या फरमाई। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर क्या अल्लाह ने खरीदो फरोख्त हलाल नहीं फरमाई? अगर ताजिर फाजिर हैं तो खरीदो फरोख्त तो अल्लाह ने हलाल फरमाई है ना। वो भी चौंक गए थे सहाबा इकराम भी। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं, कौन से ताजिर फाजिर हैं, हम सुनिए। लेकिन वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं और गुनाहगार होते हैं।